بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا عبرتناک انجام بتائیں گے کہ کس شخص نے قاتلین حسین کا بدلہ لیا اور ان سب کو جہنم واصل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور آپ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور آپ بچپن ہی سے شجاع اور دلیر تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ امارت چھوڑ کر مدینہ واپس چلے آئے، تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ آ گئے، اور جب تک بیعت یزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا آپ نے مدینہ میں ہی قیام فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیت کے تقریباً 33 حضرات شہید ہوئے۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے تو حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک ایک کر کے یہ سارے ظالم بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی سزا نہ ملی ہو۔ کوئی تو قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ان کے ملک اور سلطنت چھن گئے۔ اسی متعلق سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک آدمی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا وہ دفعتاً نابینا ہو گیا، تو لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی کہ جب صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیز ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے ایسا دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے صدی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں ہی سزا مل گئی۔
اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح کو دیکھا تو وہ بالکل کوئلہ ہو چکا تھا۔ حسین بن نمیر، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور آپ کو پانی نہیں پینے دیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح بھی پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے وہ پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہ رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک بھی ہوا۔ اور اسی طرح واقعہ شہادت سے 5 سال کے بعد یعنی سن 66 ہجری میں مختار نامی شخص، جو کہ حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، انہوں نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں ان کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ وہ کوفہ اور عراق پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی۔ ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے جو قتل حسین میں شریک تھے۔ ان قاتلان حسین میں ایک عمر بن حجاز زبیدی بھی تھا، جو پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ شمر دل جوشن، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی تو مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سب رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا، اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی طرح عمر بن سعد، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو بھی قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس لڑکے حفص کو پہلے سے ہی اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، تو اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے۔ اور حکیم بن طفیل، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، کہ اس کا بدن بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اور اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ اور عبد الملک بن عمیر کا بھی بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، اور پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا
معصب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ جن مظلوموں کو ظالموں نے فنا کرنا چاہا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط اہل بصرہ کے نام بھی لکھا تھا، جس کے چند جملے یہ ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرمائے۔ آمین۔